سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 16 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ الذين يقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، پس بخش دے ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ الصابرین والصادقین، ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین وہ سچے ہیں، قانتین اطاعت گزار ہیں، منفقین خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار صبح کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور صاحبان علم جو ہے وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، وہ غالب ہے اور دانا ہے۔ سورہ آل عمران میں جو مضامین شروع ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنی الوہیت بیان کی سب سے پہلے، کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے بعد اپنی صفات بیان کی ہیں۔ اس کے بعد جن لوگوں نے اللہ کو ان صفات کے ساتھ تسلیم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہت مہربان ہے، اور جن لوگوں نے ان سے انکار کر دیا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو ان کا انجام جو ہے فرعون کے متبعین کے جیسا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اگر وہ غفور الرحیم ہے تو وہ شدید العقاب بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ اس کے بارے میں پھر زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ میں یہ مضمون تھا کہ انسان اصل میں حقیقت میں روح ہے، لیکن فی الوقت اس کو ایک جسم عطا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کو دنیا میں بھجوایا گیا ہے، اور ایک خاص مقصد ہے اس کا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اس جسم سے ایسا کام لے، یعنی زندگی اس طریقے سے گزارے کہ اس کے نتیجے میں اس کی جو آخری جو دائمی زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ انسان، تم نے ظاہری خواہشات اور ظاہری جو چیزیں مزین ہیں یا تمہیں تمہارے نفس کو اچھی لگتی ہیں، اس کے بارے میں تم نے احتیاط سے کام لینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ساری توجہ تمہاری ان چیزوں کی طرف ہو جائے
سامعین کرام، تھوڑا سا یا میں اگر ایک مضمون آپ کو بیان کروں کہ یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، سونے چاندی کی ڈھیریاں ہیں، یہ اچھی کیوں لگتی ہیں؟ اور جو چیزیں نظر نہیں آتی اس پر ہمارا ایمان کیوں نہیں آتا، اس پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو عقل ہے وہ محدود ہے، اور عقل کے سمجھ میں وہی چیزیں آتی ہیں جو اس کو نظر آتی ہیں، یا جو حواس خمسہ کی زد میں جو چیزیں آتی ہیں وہی عقل کی سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ سمجھ سے ظاہر ہے کہ جو چیز اس کے حواس سے باہر ہو تو وہ چیز اس کی نہ سمجھ میں آئے گی، نہ اس پہ یقین آئے گا اس کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، اور عقل کے یعنی عقل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بھی دی ہے۔ عقل سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، یعنی عقل کہتی ہے کہ یعنی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، عقل یہ پوچھ سکتی ہے یا اس کو پوچھنا چاہیے کہ آخر ان چیزوں کا خالق کون ہے۔ عقل کو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ میں کون ہوں، میری زندگی محدود ہے یا لامحدود ہے، اور اگر محدود ہے زندگی اور چند دنوں کے بعد میں نے چلے جانا ہے، تو عقل کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آخر اس دنیا میں نے کرنا کیا ہے، یعنی مقصد وجود کے بارے میں عقل کو سوچنا چاہیے۔ جب یہ سوچے گی تو اس کا جواب اس کو چاہیے ہوگا، تو اس کا جواب پھر اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا اسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، اور وہی یعنی اس کو عدم سے وجود ملا ہے۔ تو اس کو پھر سوچنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے یا جو پیغمبر آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے۔ تو ان دونوں نے یعنی کتاب و سنت نے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے، انسان کی حقیقت کو، انسان کے مقصد کو، اس مقصد کے پانے کے طریقہ کار کو اس ہدایت نے بے نقاب کر دیا ہے۔ اب کوئی راز نہیں ہے سامعین کرام۔ جب راز نہیں ہے اور حقیقت بالکل واضح ہے، تو اب یہ ہے کہ ان جو زین للناس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہیں دیکھو چیزیں اچھی تو لگ رہی ہیں، لیکن یہ متاع دنیا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ قل متاع الدنیا قلیل، یہ بھی سمجھ لو کہ متاع دنیا جو ہے وہ قلیل ہے، یعنی چند روزہ فائدہ ہے، اس کے بعد جو ہے تم نے ایک اور عالم میں جانا ہے، عالم آخرت میں، اور قبر جو ہے آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو ہے یہ متاع دنیا ہے، دنیا کی زندگی کی عارضی فائدہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں الجھ کے اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ، اپنے آپ کو بھول جاؤ، اپنے مقصد کو بھول جاؤ، ایسا نہ ہو۔ اور یہ یاد رکھو کہ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور پھر آگے کی آیت میں یہ بھی بیان کر دیا جو گزشتہ درس تھا، قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ بیان کر دی گئی کہ للذین اتقوا، بہتر ان چیزوں سے بہتر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو مقصد بنانے سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کو مقصود بنا لو اور تقوی کی زندگی بسر کرو۔ تو تقوی کی زندگی اگر بسر کرو گے تو یہ دنیا بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی، اس پہ ہم نے کل بات کی تھی۔
اور آخرت میں تمہیں ایک بہت اچھا ٹھکانہ ملے گا، باغات ہوں گے، وہاں تمہارے جوڑے بنائے جائیں گے اور اللہ کی رضا ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اس پہ ہم نے گزشتہ درس میں بات کی تھی۔ اب آج کا جو سبق ہے الذین یقولون، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ان متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یعنی اگر یہ منزل کوئی پانا چاہتا ہے، یہ انجام کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، جنات حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ متقی لوگ جو ہیں ان کی صفات کیا ہوں گی؟ تو سامعین اکرام، ایک بہترین اللہ تعالی ہمارا ہادی ہے، رہنما ہے، اور ہمیں کھول کھول کے اپنی باتیں بیان کرتا ہے جو ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ تو آج کے مضمون میں جو باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور آپ کو میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ غیر متقی اور متقی شخص قیامت کے دن برابر ہوں گے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں متقی لوگوں کو فاجروں کی طرح کر دوں گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ نافرمان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، متقی ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے سامعین اکرام، یہ عدل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، الذین یقولون ربنا، یہ متقی لوگ جو ہیں، یہ جنتی لوگ جو ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ سامعین اکرام ذرا توجہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں یقولون، جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، یعنی یقولون سے یہ مراد یہاں یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ زبانی طور پر اس کا ورد کرتے ہیں کہ آمنا باللہ۔ زبانی کلامی یہ یعنی یقولون سے یہ مراد یہ ہے کہ ان کا یہ یقین ہے، ان کی زندگی کا یہ حاصل ہے، اور ان کے اعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اننا آمنا، اب آمنا جو ہے یہاں بس مختصر طور پہ آمنا باللہ نہیں ہے، پھر ایمان کی جو شرائط ہیں، اللہ پہ ایمان کی جو شرائط ہیں، جو آپ ایمان مفصل یا مجمل میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، پھر ایمان مجمل جو ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ سارے ایمان کی جز ہے۔ ایمان باللہ، اس پہ یعنی اللہ پر ایمان، پھر اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، یہ سب اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اننا آمنا، غور کریں نا، یا آگے آمنا کے آگے کچھ نہیں ہے تفصیل، کس چیز پہ ایمان لائے، لیکن ہم ایمان لے آئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں یقین ہے، بس اپنے مقصود پر یقین ہے، اپنے وجود پر یقین ہے، اپنی حقیقت پر یقین ہے، اور ہماری حقیقت کیا ہے کہ ہم ظاہر نہیں ہیں بلکہ باطن ہے، ہمیں اس پہ یقین ہے۔ سامعین اکرام، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کا اپنے اوپر ایمان آ جائے، آپ کا اپنے اوپر یقین آ جائے۔ ہمارا تو یقین ہے سامعین اکرام، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کا ظاہر پر ایمان ہے، یقین ہے،
لیکن ظاہر پہ ہے، باطن پہ نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ جو ہیں ظاہر دنیا کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ یہ حقیقت ہے سامعین اکرام، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارا ظاہر پر ایمان ہے، باطن پر نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یعنی اگر آپ تھوڑی سی مجھ سے تفصیل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں، اپنے ماحول میں دیکھ لیں، لوگوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، ساری لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، باطن سے کوئی، اور جو دیندار بعض لوگ ہیں سامعین کرام، ان کی توجہ بھی دین کے ظاہر کی طرف ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دین کا ظاہر خدا نخواستہ اچھا نہیں ہے یا برا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دین کا تو ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، تو آپ نے ظاہر کو لینا ہے تو لیکن ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ ظاہری جو سنتیں ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں میں، لیکن اس مثال سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ دین سارے کا سارا لینا چاہیے، اور اس سے بھی پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ دین کو قبول کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ دین ہے کیا چیز۔ آگے تفصیل آئے گی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہم لوگ دین کے بارے میں نہیں سوچتے، کلمے کے حقیقت کے بارے میں نہیں سوچتے، دین کی حقیقت کے بارے میں نہیں سوچتے، دین کو بس کچھ ظاہری اعمال کا مجموعہ سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دین اصل میں تو دین ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں اور پھر بیان کر دیتا ہوں کہ دین کیوں ہے۔ دین اس لیے ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد آپ حاصل کر لیں، دین اس لیے ہے۔ اللہ اکبر، بڑی دلچسپ بات ہے، یعنی قابل توجہ بات ہے۔ دلچسپ سے مطلب قابل توجہ بات ہے۔ دین کا مقصد سامعین اکرام یہ ہے کہ آپ اس مقصد کو حاصل کر لیں جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، توجہ کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کو اپنانے سے یا دین میں پورے کے پورے داخل ہونے سے لوگ کتراتے ہیں، چند ایک علامات تو کر لیتے ہیں، لیکن ادخلوا فی السلم کافہ میں نہیں آتے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور وہ ان کو مشکل لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد سے واقف نہیں ہیں کہ ہمارا کیا مقصد ہے۔ تو بہت سی غلط فہمیاں ہیں سامعین اکرام، اور ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے آج کل کے عوام جو ہیں وہ واقف نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، جو بھی میری بات کو سن رہا ہے، وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ دین کی حقیقت ہمیں پتہ چل جائے، دین کا مقصد ہمیں پتہ چل جائے، اس کی ضرورت ہمیں پتہ چل جائے، اس کے بعد جو ہے ہم دین کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر بغیر کسی مقصد کے تعین کے کام ہم کریں گے، وہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین اکرام، بات میں یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ متقی ہیں، للذین اتقوا سے یہ مضمون شروع ہے، جو لوگ متقی ہیں وہ کہتے ہیں اننا آمنا، اے ہمارے رب
ہمیں یقین ہے، ہم ایمان لے آئے اپنے حقیقت پر، پھر اپنے خالق پر، اپنے رب پر، اپنے اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ دوسرا یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد صرف اور صرف اس کی بندگی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہمارا یقین ہے۔ اگر ہم اللہ کی بندگی نہیں کریں گے تو وہ مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ اننا آمنا، ایمان جو ہے سب سے پہلے جو ہے سامعین کرام ایمان حاصل کرنا چاہیے۔ عمل سے پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے، عمل سے پہلے آپ کو عمل کی ضرورت کا پتہ ہونا چاہیے، اور ہر وہ کام جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کو کرنے کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ کام اگر بہت بھی اچھا ہو لیکن وہ اپنے نتائج نہیں دے سکتا۔ اللہ، آپ مثال کے طور پہ کچن میں جاتے ہیں، آپ کے مہمان آئے ہوئے، مثال عرض کر رہا ہوں، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، اور کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اگر آپ کے ذہن میں ایک کام کرنے کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ کام بے ترتیب ہوگا اور اس کا کوئی نتیجہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ کچن میں آتے ہیں، مہمان آئے ہوئے، آپ کے ذہن میں کوئی پلان نہیں ہے کہ کیا پکانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، چائے پکانی ہے، حلوہ پکانا ہے اور سبزی بنانی ہے، آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کچن میں آنے کا، لیکن کھانے پینے کی چیزیں کچن میں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے جو ہے کچن میں آ کے پتیلی رکھی، چولہے پہ چڑھا دی، اس میں گھی ڈالا، اب آپ کو مکمل یعنی کوئی ذہن ہی نہیں ہے آپ کو۔ مثال کے طور پہ آپ ترکاری پکا رہے ہیں کوئی بھی، لیکن آپ نے یہ تعین نہیں کیا کہ میں نے کیا پکانا ہے، تو آپ جو ہے وہ اس میں پہلے پیاز ڈال دیتے ہیں، پھر ٹماٹر ڈال دیتے ہیں، اس کو بھوننے لگتے ہیں، پھر تھوڑا سا گھی ڈالتے ہیں اور پھر تھوڑا نمک ڈال دیتے ہیں، اور یعنی الٹ پلٹ جو چیز پہلے کرنی چاہیے وہ پہلے نہیں کرتے، جو چیز آخر میں کرنی چاہیے وہ پہلے کر لیتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ یہ کیا ہانڈی پکے گی؟ یعنی ایک تو آپ کو یہ نہیں معلوم آپ کے ذہن میں کہ میں نے کچن میں جا کے کیا کرنا ہے، کیا پکانا ہے، دوسری یہ کہ وہ ریسیپی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو سامعین اکرام تقریباً اس طرح دین تو ایک خاص مقصد کے لیے ہے، یہ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے دین، اللہ آپ کا دل پاک ہو جاتا ہے، اللہ آپ کے دل میں آ جاتا ہے۔ اب ہماری مثال اب آپ دیکھ لیں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہ دین بس الٹ پلٹ ہے، جس کی وقت ملا نماز پڑھ لی، نہیں تو بس کام میں مصروف رہے۔ گھر اگر مسجد سے گھر تھوڑا سا بھی دور ہے، جماعت کے لیے گئے نہیں۔ تو الٹ پلٹ اس کا آپ دینے، آج کا معاشرہ جو ہے سامعین کرام بے دین معاشرہ ہے۔ اگر میں سچی بات آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں، یہ اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ دین تو ایک مکمل سسٹم کو کہتے ہیں، ایک مکمل طرز زندگی گزارنے کا ایک مکمل ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کی ایک خاص ریسیپی ہے۔ اس ریسیپی میں سب سے پہلے ایمان ہے، یقین ہے۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے۔ آج دین کی ضرورت ہم لوگ محسوس نہیں کرتے کہ دین آیا واقعی ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہے۔ تو جب ضرورت نہیں محسوس کرتے تو پھر دین کو پورا لیتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں اتنا ہے، چونکہ ماں باپ ہمارے مسلمان تھے، کلمہ نمازیں انہوں نے ہمیں کچھ عادت ڈال دی ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں، باقی یہ نہیں معلوم کہ کیا مطلب ہے ان ساری چیزوں کا، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے۔
لا الہ کا کیا مطلب ہے، دین کا کیا مطلب ہے، رسول سے فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے، قرآن سے کیسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن تو فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن میں شفا ہے، رحمت ہے۔ قرآن ہم حاملین قرآن ہے، ہمارے دل تو پراگندہ ہیں، ہم تو بیمار ہیں، ہم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ غضب ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے یقین جانے اللہ کے غضب میں گرفتار ہے۔ بحیثیت امت مسلمہ ہم، آپ دیکھیں تھوڑے سے عرب ہیں، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں ورنہ یہ بات بڑی تفصیلاً ہے۔ تھوڑے سے عرب ہیں، اسرائیل کی جوتی ان کے سر پہ ہے، چھوٹا سا وجود ہے اسرائیل کا، لیکن اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے۔ جو یہودی ہیں ان کی جوتی جو ہے، جو مغضوب علیہ قوم ہے سامعین اکرام، عیسائی اور یہود ان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں امریکہ کے اڈے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کویت میں اڈے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہنود، یہود اور نصارہ، یہ دونوں جو ہیں، اور یہ دونوں مغضوب علیہ اور ضالین قوم ہیں، اور مسلمان ان سے بدتر قوم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب میں یہ گرفتار ہیں آج کل۔ تو سامعین اکرام، یہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں، نہ ہمیں اس کا ادراک ہے۔ آج ہم دیکھیں پاکستان جو امت یعنی اسلامی ممالک کا سب سے بڑا ملک ہے، ایٹم بم ہے ہمارے پاس، لیکن یہودی جو ہندو ہے اس سے ہم متاثر ہیں۔ کشمیر میں ہمارے بھائیوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں وہ لوگ، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہتے ہیں تجارت بڑھاؤ، اس سے تجارت بڑھاؤ، پیسے کماؤ۔ یہ تو میں نے من حیث القوم آپ کو بتایا دنیاوی لحاظ سے، لیکن آج جو ہے، آج انفرادی طور پر بھی ہم اللہ کے غیظ و غضب میں مبتلا ہیں۔ آج جو صورتحال ہے، چلیں ہم پاکستان کی بات کر لیتے، پاکستان کی جو حالات آپ دیکھیں، بے راہ روی ہے معاشرے میں، یعنی وہ اخلاقی وہ تو الگ ہیں، لیکن جو آپ اس وقت دیکھ لیں، ہو سکتا ہے یہ 20-25 سال بعد جب درس سنا جائے اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے ہوں، لیکن اس وقت کیا حالات ہیں؟ ہماری اخلاقی حالت کیا ہے کہ سود کے لین دین پر ہم راضی ہیں، فحاشی، عریانی اور بے راہ روی پر ہم راضی ہیں، بلکہ اور مزید کرنے کو تیار ہے، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ چین اور امن سکون ہمارا غارت ہو گیا ہے، یعنی ہماری قومی زندگی سے۔ دہشت گردی یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارا اعمال کے نتائج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ہر جگہ آپ کی چیکنگ ہو رہی ہے، کہیں کوئی سکون، اطمینان، امن و امان ہے نہیں۔ پھر اس طرح آپ چیزوں کی وہ دیکھ لیں، مہنگائی کو دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، پھر غربت جو ہے کس حد تک امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی۔ تو سامعین کرام، یہ جو چیزیں ہیں نا، تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایمان جو ہے، یقولون ربنا اننا آمنا، ان کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں یقین ہے کہ تو نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ تو نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ بندگی ہی میں ہمارا مقصود ہمیں حاصل ہوگا، ہمیں یقین ہے کہ قرآن واحد راہ نجات ہے، ہمیں یقین ہے کہ قرآن ہی صراط مستقیم ہے، ہمیں یقین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات ہی سب سے بہتر ہے اور تقلید کے قابل ہے، ہمیں یقین ہے کہ اسلام میں فرقہ بندی نہیں ہے، فرقہ پرستی نہیں ہے، تفرقے نہیں ہے، ہمیں یقین ہے، تو ہم فرقوں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اننا آمنا،
اے ہمارے رب ہمیں یقین ہے. دیکھیں ہم تو اصطلاحی ترجمہ کرتے ہیں، اصطلاحی ترجمہ، اور پھر اس پہ مطمئن رہتے ہیں. اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. بھئی کچھ سوچو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمیں یقین ہے، ہمیں کامل یقین ہے. اننا آمنا. اب جب یقین ہے تو یقین کے ساتھ سامعین کرام عمل لازمی ہے. دیکھیں یہاں عمل کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ، عمل کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب مطالبہ کرتا ہے تو وہ عمل کی شرط لگاتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہاں عمل کی شرط لگاتا ہے. لیکن یہاں عمل کا تذکرہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بندوں کی طرف سے ایک اظہار ہے. پھر بندے جب یقین لے آتے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ یقین کے ساتھ عمل لازمی ہے. تو یہ اس آمنا میں عمل چھپا ہوا ہے، اس یقین میں عمل پوشیدہ ہے. اننا آمنا، ہمیں یقین ہے اور ہم نے آپ ہی کو اللہ تعالیٰ اپنا مقصود بنا کے آپ کی بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ہم چل رہے ہیں، آپ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے طریقوں کے مطابق. اب فاغفر لنا ذنوبنا، پھر بھی ہم انسان ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہم سے فروغ راشتے ہو سکتی ہیں، گناہ چھوٹے موٹے گناہ ہو سکتے ہیں، خطائیں ہو سکتی ہیں. فاغفر لنا، آپ ہمیں بخش دیں اگر کوئی خطا ہوئی. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ دعا مقبول ہے. سامعین کرام، ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے نادانستگی میں، یا ہم سے کوئی بھول ہو جائے، ہماری پکڑ نہ کر. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اور ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ایسی ہو جائے کہ ہم آپ کے جو آگ کا عذاب تیار ہے اس میں جا پڑے. نہیں، آپ ہمیں بچا لیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے ہم دیدہ دانستہ بغاوت کی روش اختیار نہیں کریں گے. غلطیاں ہوں گی، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اب ان کی اور صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. یہ اس لیے بیان کر رہا ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کہ ان صفات کو ہم جان لیں، کیونکہ یہ صفات ہمیں مقبول بندوں کی فہرست میں شامل کر دیں گی. یہ صفات ہمیں جنت میں لے جائیں گی. تو ان صفات میں پہلی صفت کیا ہے؟ الصابرین. یہ جو متقی لوگ ہیں، یہ جو ایمان والے لوگ ہیں، یہ جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، یہ صابر ہیں. صابر کا مطلب کیا ہے کہ مقصد کی راہ میں جو بھی، یعنی مقصد پر ڈٹے رہنا، استقامت. صبر مطلب ڈٹے رہنا، جمے رہنا. حق کی راہ میں جو بھی تکلیفات آتی ہیں، جو حالات بھی پیش آتے ہیں، ان میں آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئے، آپ جمے رہیں، ڈٹے رہیں. الصابرین والصادقین، سچ، ہر حال میں سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں، سچ بولیں. تو سچ سامعین اکرام، یہ مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور جھوٹا شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. حضور فرماتے ہیں کہ مومن میں خرابیاں ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹ کی صفت جس میں نہیں ہوگی. جھوٹا نہیں ہوگا مومن، وہ سچا ہوگا. اللہ کے ساتھ جو باتیں ہیں اس میں سچا، مخلوق کے ساتھ جو باتیں ہیں
ان میں سچائی. اللہ اکبر. والصادقین، یہ سچے ہیں، راست گفتار ہیں. والقانتین، اطاعت گزار ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ان کو دیے ہیں دین کے بارے میں، وہ تمام احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اطاعت گزار ہیں. والمنفقین، اور یہ لوگ جو ہیں خرچ کرنے والے ہیں، یعنی جانی قربانیاں بھی دیتے ہیں لیکن مالی قربانیاں بھی دیتے ہیں. ضرورت کے وقت جو ہے ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن اور رات، ظاہر یا پوشیدہ طور پہ، ہر طریقے سے. جب خرچ کا موقع آتا ہے تو خرچ کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ صبح کے وقت میں استغفار کرنے والے ہیں. صبح کا وقت سامعین کرام ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انسان اگر اپنے رب سے لو لگائے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو دن ہوتا ہے اس میں تو یعنی انسان ادھر ادھر نظریں لگتی رہتی ہیں، لیکن رات کو جن لوگوں کا مقصود اللہ ہے اور جو اللہ ہی کو چاہتے ہیں، وہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کے صبح کے وقت علی صبح اٹھ کے وضو کر کے اپنے رب سے خاص یعنی بے شک نماز پڑھ لیں، آپ اچھا نوافل پڑھ لیں، پھر استغفار کر لیں، یا کچھ نہ ہو تو بیٹھ کر بس اپنے محبوب کے اس میں بیٹھ جائے، اپنے آپ کو اس کی سامنے حاضر سمجھے. اللہ حاضری ناظری اور معی. تو سامعین کرام بڑا لطف آتا ہے. مستغفرین یہ اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں بالاسحار، صبح کے وقت. یہ ایک صفت ہے جو کوشش کرنی. یہ تمام صفات جو ہیں یہ مومن کی صفات ہیں. اب شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اب سامعین کرام بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ لا الہ پہ میں بات کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ایک خاص یہاں وہ آئی ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ لا الہ الا ہو. آپ کو میں نے بتایا ہے کہ لا الہ جو ہے واحد ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان کی نجات، جنت کی کنجی ہے، یعنی جنت کی چابی ہے. یہ لا الہ جو ہے وہ جنت کی چابی ہے، اس سے جنت کا دروازہ کھلے گا. تو لا الہ کے بارے میں بات کر بھی چکا ہوں، لیکن مختصر طور پہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بہت انتہائی بنیادی عقیدہ ہے اور نظریہ ہے. یعنی اس میں عقیدہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے، اور اعمال کی جو تفصیل ہے اس میں، اس اجمال میں اس کی تفصیل موجود ہے. لا الہ میں لا الہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں. کیونکہ الہ اور مقصود سامعین کرام یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں. جو مقصود ہوگا وہی معبود ہوگا، جو معبود ہوگا وہی مقصود ہوگا. اب سامعین کرام تھوڑی سی میں اگر آپ متوجہ ہیں میری طرف، تو جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں یا جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں لوگوں کا یہ مقصود جو ہے وہ دنیا ہے. تو اس لحاظ سے جس کا مقصود دنیا ہے اس کا معبود بھی دنیا ہے. معبود جس کا معبود دنیا ہے اس کا مقصود بھی دنیا ہے. یہ ایک دوسرے سے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا مقصود دنیا ہے اور معبود اللہ ہے.
اللہ، یہ نہیں ہو سکتا سامعین کرام کہ مقصود دنیا ہے اور معبود اللہ ہے. یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر معبود آپ کو اللہ کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو مقصود بھی اس کو بنانا ہوگا. جب تک آپ نے اللہ کو اپنا مقصود نہیں بنایا وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا. یہ مختصر سی بات ہے، یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام. اب صرف اتنا، یہ جو آیت آ رہی ہے اس میں آپ نوٹ کریں کہ لا الہ کا کلمہ کتنا بنیادی حیثیت کا اہم حامل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا الہ پر کی گواہی میں بھی دیتا ہوں، فرشتے بھی دیتے ہیں اور اولو العلم بھی دیتے ہیں. یہ سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کا معبود، مقصود، محبوب سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، جو صاحبان علم ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی محبوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے. قائما بالقسط، وہ انصاف سے قائم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. جن لوگوں نے لا الہ کہہ دیا یہ لوگ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو لا الہ نہیں کہہ رہے. اللہ تو منصف ہے، کیسے اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کر دے گا؟ مشرک اور موحد یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار ما لکم کیف تحکمون، کیا میں متقی اور نافرمان کو ایک پلڑے میں رکھ دوں گا؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ تو قائما بالقسط، انصاف ہوگا. سامعین اکرام نوٹ کر لیں. ہم لوگ، ہماری جو توقعات ہیں سامعین اکرام، یہ کچھ ہم بے انصافی کی توقع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، پھر توقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. وہ پشتوں میں ایک دعا مانگتے ہیں، ہمارے شیخ بھی ہمیں کہتے تھے کہ وہ لوگ دعا مانگتے ہیں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے لوگوں کو یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ، پشتوں کے الفاظ کیا ہے؟ خدایا اوچ پوچھو میں وقی. کیا مطلب؟ کہ اے اللہ تعالیٰ میں کچھ کروں گا نہیں، مجھے ویسی بخش دے، سوکھے سوکھے بخش دے مجھے، میں نے کچھ کرنا نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے بس، اب میں نے کچھ نہیں کرنا، اب میں نے زندگی، حیات دنیا اور ظاہر دنیا کو اپنا مقصود بنا کے زندگی گزارنی ہے. بس میں بیوی بچوں، اپنے مال دولت کاروبار میں مصروف رہوں گا. نمازیں ٹھیک ہے 2-4 پڑھ لوں گا دن میں، کوئی بات نہیں، رمضان آئے گا روزے بھی رکھ لوں گا، حج بھی ایک کر لوں گا، زکوٰۃ بھی ٹوٹی پوٹی دیتا رہوں گا، اور باقی مجھ سے کوئی توقع نہ کرو، اور بس مجھے ویسی بخش دو. کلمہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے. یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے سامعین کرام اگر کوئی ایسا سوچتا ہے. قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ منصف ہے، انصاف پر قائم ہے. اور یہ پھر اب یہ دیکھیں دوبارہ وہ بات آ رہی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے. اور سامعین کرام جتنی میں آپ سے عرض کروں کہ جتنی بنیادی بات ہے لا الہ والی، ہم لوگ اس سے اتنا ہی غافل ہیں اور اس کی طرف سے متوجہ نہیں ہو رہے، لا الہ کی طرف سے. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو ککھ بھی نہیں. ہمارے تو دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے سامعین کرام. مسلمان کا مطلب یہ ہے ہمارا دل اور نگاہیں جو ہیں وہ ظاہر کی طرف ہے،
تو ظاہر پر ہمارا ایمان ہے، یہ میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا، ظاہر پر ایمان ہے، باطن پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، اپنے اوپر ایمان نہیں ہے، اپنا یقین ہی نہیں ہے، اپنے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ جو ہم نظر آ رہے ہیں وہی ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا ہو، یہ بہت اہمیت کا کلمہ ہے سامعین کرام، لا الہ الا اللہ، اس پہ سوچنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ نہیں ہے کوئی معبود ما سوا اس کے، یعنی لا الہ کا مطلب آپ کو میں نے بتا بھی چکا ہوں، اور کوئی بات نہیں اگر اس کو میں اس کی تکرار کروں اس کلمے کی، کیونکہ یہ کلمہ توحید جو ہے ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ لا الہ، لا الہ کا یعنی کوئی معبود نہیں ہے۔ سامعین کرام میں کوشش کروں گا، 2-4 منٹ میرے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا معبود نہیں بن سکتا جب تک وہ آپ کا مقصود نہ ہو، وہ آپ کا مقصود نہیں بن سکتا جب تک آپ اسے چاہتے نہ ہو، وہ جب تک آپ اسے چاہنے نہ لگیں، محبت نہ کرنے لگیں، وہ آپ کا مقصود نہیں بن سکتا۔ اور جب تک آپ یعنی چاہت میں اب محبت اور مطلوب دونوں آ گئے، یعنی جب آپ اللہ تک پہنچنا چاہیں گے تو پھر یعنی یہ تو چاہت ہو گئی، آپ کی محبت ہو گئی، چاہت ہو گئی، اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا چاہتے ہیں اسے۔ اگر سب سے زیادہ چاہتے ہیں تو وہی آپ کا مقصود بن جائے گا۔ جب مقصود بن جائے گا اور وہی ایک مقصود ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ اسی کا آپ خیال رکھیں گے، اسی کی اطاعت، اسی کی بندگی، اسی کی رضاؤں کے پیچھے چلیں گے۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے اور صورتحال مختلف ہے، یعنی دنیا اور ما فیہا یہ آپ کا مطلوب و مقصود ہے، تو پھر اسی کا آپ خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کی یا ناراضگی کی آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ راضی ہوتا ہے تو ہو جائے، ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ من حیث القوم سامعین کرام ہمارا المیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہم لوگ غافل ہیں اور چاہتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی کوئی شان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، کیا ہوا تمہیں کہ تم اللہ کی شان کا تم خیال نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے۔ اللہ تو لا الہ پہ سوچنا چاہیے سامعین اکرام۔ آپ دیکھ لیں، شہید اللہ کی گواہی ہے اس پہ کہ اے انسان تمہارا مقصود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ العزیز، دیکھو غالب ہے وہ۔ اب اس میں غالب میں تھوڑا سا نقطہ ہے سامعین کرام کہ غالب ہے، انسان فطری طور پہ غالب ہستیوں سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے۔ اب یہ اس کی کم فہمی ہے اور ناسمجھی ہے کہ وہ غالب ہستیاں جو ہیں وہ زمین میں تلاش کرتا ہے۔ یہ بھئی میرا ڈی آئی جی سے بڑا اچھا تعلق ہے، میرا آئی جی سے تعلق ہے، میرا فلاں وزیر اعلیٰ میرا خاص ہے۔ ان ہستیوں سے ہم تعلق اپنا جوڑے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سامعین کرام میں وہ بات کر رہا ہوں جو بلائے عام ہے، ہر پیسے والے سے، ہر طاقت والے سے ہم اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم قریب نہیں ہونا چاہتے، کیوں؟ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے۔
یہ ہماری کم سمجھی ہے. بہرحال العزیز بے مثل غالب ہے. تو جب غالب ہے یعنی مقتدر ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو ہم سمجھیں اور اس پر یقین کر لیں، اس کے اپنے آپ کو اس سے نزدیک کرنے کی کوشش کریں. من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو گیا اس کا سب کچھ ہے. تو العزیز میں یہ مضمون ہے کہ انسان تو یعنی مقتدر ہستیوں کے پیچھے دوڑتا ہے، تو مقتدر کون ہے؟ حقیقی مقتدر، حقیقی غالب، حقیقی طاقت والا اللہ ہے. العزیز الحکیم، دانا ہے. تمہیں تمہاری غلطیوں کی سزا اگر فوراً نہیں دے رہا تو اس میں اس کی حکمت ہے، تو اس کی مہلت سے تم ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، بلکہ اس کی طرف رجوع کر لو. جب بھی تمہیں خیال آئے اللہ تعالیٰ کی طرف تم اس سے رجوع کر لو. سامعین، مضمون شروع ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.